28 سالہ ایم فل سوشیالوجی کی طالبہ نازیہ نے نہاتے ہوئے محسوس کیا کہ چھاتی میں ایک ابھار سا بنا ہوا ہے۔ ہاتھ لگانے پر کچھ گٹھلی جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص درد تکلیف نہ تھی۔ اس نے سوچا والدہ سے ڈسکس کر لے گی۔ چند ہفتے یوں ہی بے دھیانی میں یاد نہ رہا۔ ایک دن دوبارہ نہاتے ہوئے اس طرف دھیان گیا تو ماں سے اس بارے مشورہ کر ہی لیا۔ ماں نے کہا کوئی درد یا تکلیف ہے تو دکھا لیتے ہیں ڈاکٹر کو۔ ساتھ مشورہ دیا کہ زیادہ مسئلہ نہیں لگ رہا تو پیاز باندھ لے اور ساتھ وظیفہ پڑھ لو، یہ آپ ہی گھل جائے گی۔ چند ہفتے وظیفہ پڑھا اور پیاز بھی باندھا اور ساتھ زیتون کے تیل سے ہلکے ہاتھ مالش بھی کی۔ گویا نازیہ نے نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو یقین دلا دیا کہ ٹوٹکوں سے ابھار کا سائز کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ ابھار اپنی جگہ موجود رہا، خاموش، کسی تکلیف یا درد کے بغیر، جیسے طوفان سے پہلے سمندر ہوتا ہے۔ 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ نازیہ کو بھول گیا کہ ایک چھاتی میں ابھار ہے۔ اب کہ نازیہ کو عجیب سا درد دائیں بازو میں اٹھا، جیسے اس کی ہڈی میں کوئی سراخ سا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ درد کی دوا لی چند دن اور درد کو آرام آ گیا، لیکن دوا چھوڑتے ہی درد نے پھر زور پکڑا۔ آخرکار قریبی ڈاکٹر سے مشورہ ہوا۔ اس نے کہا جوان لڑکی ہے، اسے کیا ہونا ہے۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی تجویز کیا، ساتھ ایک تگڑا سا پین کلر انجیکشن ٹھوکا اور گولیاں دے کر چلتا کیا۔ پھر سے عارضی آرام آ گیا، لیکن دوا کا کورس ختم ہوتے ہی پھر وہی تنگی شروع۔ اب نازیہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ موئی درد جان کیوں نہیں چھوڑ رہی۔ اس نے اپنی ڈاکٹر دوست کو کہہ کر سرکاری اسپتال سے ایکس رے کروایا۔ ایکس رے کروا کر ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے ایکس رے دیکھ کر کہا کہ اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، آپ اس کو ذرا کینسر آؤٹ ڈور میں دکھا کر آئیں۔ اور یوں میری نازیہ سے پہلی ملاقات کا بندوبست ہوا۔ نازیہ نے مجھے سلام کر کے ایکس رے پکڑاتے ہوئے کہا اسے بازو کی ہڈی میں شدید درد کی شکایت ہے۔ میں نے ایکس رے دیکھتے ہی ہڈی کا پوچھنے کے بجائے اس سے پوچھا آپ کو جسم میں کہیں کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا ہاں، بس چھاتی میں ابھار سا تھا، لیکن وہ وظیفے اور مالش سے بہتر ہو گیا، لیکن تھوڑا سا ابھی بھی ہے۔ وہ تھوڑا سا ابھار چیک کرتے ہی الارم بجنے لگی۔ میں نے نازیہ کو بائپسی، ہڈیوں کا اسکین اور سی ٹی اسکین لکھ کر دیے۔ رپورٹ میں چوتھی اسٹیج کا انتہائی اگریسو بریسٹ کینسر تھا، جس کی جڑیں ہڈیوں میں ہی نہیں بلکہ جگر، پھیپھڑوں اور ایڈرینل گلینڈ میں بھی پہنچ چکی تھی۔ نازیہ کے علاج کا دورانیہ لگ بھگ 18 ماہ کا تھا۔ زندگی کے آخری 4 ماہ اس نے بہت تکلیف میں گزارے۔ بستر پر معذوری کے عالم میں وہ کبھی کبھار اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، ڈگری مکمل کرنا چاہتی تھی، ماں بننا چاہتی تھی، کچھ اور جینا چاہتی تھی، لیکن مقدر کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ شاید ہمارے ارد گرد بہت سی نازیہ موجود ہوں، کیونکہ ہر 9 میں سے ایک خاتون اپنی زندگی میں اس کا شکار ہوتی ہے۔ خواتین کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ چھاتی میں تبدیلیاں ہوں تو ڈاکٹر سے مشورے میں تاخیر نہ کریں۔ پہلی اسٹیجز میں ہم اس بیماری کو پکڑ لیں تو اللہ کی مہربانی سے اسے جڑ سے اکھاڑنے کے اچھے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ خاتون ہیں تو ویڈیو کے اینڈ میں دکھائی گئی تصویر میں کوئی علامات آپ میں ہیں تو فوراً کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو اپنی خواتین کو آگاہی دیں کہ جھجک اور خواہ کی شرم کو زندگی اور صحت سے قیمتی نہ جانیں۔ اکتوبر بریسٹ کینسر آگاہی کا مہینہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس کی وجوہات اور اس سے حفاظت پر تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ۔